اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان کا ظاہر ہے روزوں کا مہینہ ہے اور آخری عشرے میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ تو جہاں کل میں نے بات کی تھی کہ رمضان جو ہے اس کی اہمیت جو ہے اور اس کی قدر جو ہے رب کریم کے ہاں کسی بھی عبادت سے زیادہ ہے، اور یہ دیکھنا کہ ہر عبادت جو ہے اس میں جہاں کہیں کفارہ رکھا گیا ہے اس کی قدر و قیمت اس کی اہمیت کے مطابق رکھی گئی، اور یہ بات ذہن نشین کرنے کے لیے کہ ہمیں یاد رہے کہ روزے در حقیقت صدقہ و خیرات اور غریب جو ہیں ان کو کھلانے کا مہینہ ہے، اور روزے اسی کے مترادف ہیں۔ یہ روزوں کا پیغام ہے کہ صدقہ و خیرات اور غریبوں کو کھلانے کا مہینہ اور روزہ ان کے مترادف ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی جو عبادات ہیں ان میں اگر ہم سے غلطی ہو تو اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے، اور کیا ان ساری عبادات میں جہاں جہاں ہم بھول چوک کرتے ہیں اس کا جو بھی کفارہ ہے اس میں کس بات کی کو اہمیت دی گئی ہے رب کریم کے ہاں۔ اب اگر دیکھیں تو ظاہر ہے اسلام کے جتنے بھی مختلف احکام ہیں ان کو اگر غور سے دیکھا جائے تو روزہ کی مشروعیت جو ہے نا، یہ ایک خاص نقطہ جو ہے اس میں موجود ہے کہ اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ ہر مسلمان جو ہے اس طرح بسر کرے کہ دن رات میں ایک وقت کا کھانا اگر ہو سکے تو اپنے فاقہ زدہ محتاج اور غریب بھائیوں کو کھلائے۔ یہ پیغام ہے اس مہینے کا 12 مہینوں کے اندر، اور ان تمام احکام پر اگر آپ نظر ڈالیں، کون سے وہ احکام جو قرآن پاک میں رب کریم نے بیان کر دیے جو فدیہ اور کفارہ سے متعلق ہیں، اگر ان سب کو نظر میں رکھیں، سب کا اگر موازنہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ان سب مواقع میں روزہ کا بدل غریبوں کو کھانا کھلانا قرار دیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ اور غریبوں کا کھانا کھلانا یہ دونوں باہم ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں۔ روزہ اس کا مترادف کر دیا رب کریم نے۔ ایسے لوگ جو فطرتاً کمزور یا دائم المرض یا بڑھاپے میں ہوں اور جو بمشکل روزہ رکھ سکتے ہوں ان کو روزہ کے بجائے حکم ہوتا ہے۔ حکم کیا ہے؟ ظاہر سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیں، کہ روزہ غریبوں کا خیال رکھنے کا دن ہے، غریبوں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ اور حج میں اگر کسی عذر یا بیماری کے سبب دیکھیں احرام سے پہلے اگر سر مڈانا پڑے تو حکم ہے کہ تو روزہ یا خیرات یا قربانی فدیہ دے۔ اور جو لوگ حج اور عمرہ ایک احرام میں ادا کرتے ہیں ان پر قربانی واجب ہے جو غریبوں ہی میں تقسیم کی جاتی ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر حکم ہے کہ تو 10 روزے رکھ، 3 حج میں اور 7 گھر میں۔ لیکن اگر حج کے دوران جانوروں کا شکار منع کیا گیا اور اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اسی کی مثل قربانی لازم آ جاتی ہے، اور یہ قربانی کس کے لیے ہے؟ غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے، جو منا لے جا کر ذبح کی جاتی ہے۔ اور اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر حکم ہے، سورہ مائدہ میں حکم دیا گیا کہ چند مسکینوں کا کھانا یا اسی کے برابر روزے رکھے جائیں، کہ او کفارۃ طعام مسکینہ او عدل۔ اگر ظاہر ہے کوئی بالا ارادہ قسم کو توڑ دے تو اس پر 10 مسکینوں کا کھانا واجب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا۔ اور روزے جو ہیں تو پھر 3 دن کے روزے اس کے اوپر لازم آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ اسی طرح فدیہ اور کفارے میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو محرمات سے تشبیہ دے دے تو اس کو اپنے اوپر حرام فرض اگر کر لے تو اور اس کی طرف رغبت کرے تو پھر ایک غلام آزاد کرنا لازم ہے۔ اگر اس کی قدرت نہ ہو تو پھر رب کریم کا سورہ مجادلہ میں حکم ہے کہ تو 2 مہینے متواتر روزے رکھ، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، یہ بھی اسی کے برابر آ گیا۔
کہ फसयाम शहरैन मुतताबिईन, यानी कि 2 महीनों के रोजे रखने का और 60 मिस्किनों को खाना खिलाने का। ये सारे अहकाम जो कुरान पाक में रब करीम ने गिनवाए हैं, इससे जाहिर होता है कि रोजा सदका और खैरात, गरीबों के खिलाने का नाम है और उसका कायम मकाम है। तो हमें ये बात ज़हन में रखकर कि ये गरीबों का महीना है, उनके खाने का और उनको खिलाने का ये महीना है, तो हमें चाहिए कि सदका और खैरात की तरफ दौड़ दौड़ कर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल बाकी 11 महीनों में सदका और खैरात का वो नहीं होता था जो रमजान मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। सदका और खैरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था रमजान के महीने में। आपका सदका तेज हवा की तरह था कि आप इस कदर सदका में जो है वो किया करते थे, इतनी इनामात के साथ, इतनी रगबत के साथ, इतनी वसअत और कुशादगी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका जो किया करते थे रमजान मुबारक में। और रमजान मुबारक में भी आखिरी जो 10 दिन है उनमें इबादत का एहतमाम करना, जिक्र का एहतमाम करना, क़यामुल लैल का एहतमाम करना। और यही वजह है कि एहतिकाफ जो है ये आखिरी 10 रातों में जो है ये किया जाता है, और ये सुन्नत एहतिकाफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये साबित है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी जो है ना आखिरी 10 जो रातें हैं वो एहतिकाफ किया है, मस्जिद में एहतिकाफ फरमाते थे। और क़यामुल लैल जो है ये सारी सारी रात कुरान पाक का जिक्र करना, पढ़ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करना, दवाएं करना, और ये आपका मामूल था। और यही वजह है कि इन आखिरी दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहलो अयाल को भी बहुत ताकीद के साथ अलग अलग सबको उठाया करते थे और ये बताया करते थे कि इस महीने की बरकत को समेटने के लिए हमें उठना होगा और रब करीम के सामने खड़ा होना होगा। यही वजह है कि रमजान जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आप देखें, एक तो यह है कि आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, आप तो थे ही रहमतुल लिल आलमीन, सारे जहान के लिए थे, हर चीज के लिए थे, इंसानों के लिए थे, जानवरों के लिए थे, दरख्तों के लिए थे, कायनात की हर शय के लिए आपकी रहमत आम थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र है कि आपके अंदर जो उम्दा गुफ्तगू का मलका दिया, नरम खुई जो आपको दी, ये रमजान मुबारक भी उसी तरफ इशारा करता है कि हम रमजान में अपने अतवार को बदलें, अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल रखें, अपनी नरम खुई लोगों के अंदर दाखिल करें और लोगों को इस तरफ रागब करें, लोग इस तरफ आ जाएं कि जबान का होना काफी नहीं, इसका नरम और इसका बेहतरीन और गुफ्तगू जो है वो आपकी खंदा पेशानी के साथ उसका इम्तजाज होता था, यानी कि खंदा पेशानी और गुफ्तगू दोनों जो है इनका जो है ये इम्तजाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में शामिल था। और यही वजह है कि हम जो है ये पढ़ भी चुके हैं, एक बार पहले भी जिक्र हुआ था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि ऐ पैगंबर तू अपने बाजू मोमनों के लिए पस्त कर दे, वाहिज जनाहा का लिल मोमिनीन, यानी मोमिनीन के लिए बाजू पस्त करने का मतलब जो रब करीम का है वो ये है कि मोमिनीन के सामने नरमी और तवाज़े इख्तियार करो। रब करीम अपने पैगंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये हुक्म दे रहे हैं कि जो मोमिनीन आपके साथ हैं, जो आपके आगे पीछे बैठते हैं, जो आपके पीछे पीछे चलते हैं, जो आपसे मिलने के लिए अपने दिलों में इतना दर्द रखते हैं, तलाश करते रहते हैं, बहाने वक्त तलाश करते रहते हैं, देखते रहते हैं, चलते रहते हैं, खड़े रहते हैं और महव रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, तो उनके लिए आपको हुक्म दिया कि नरमी और तवाज़े इख्तियार करें। और फिर फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि अगर आप तुंद खू और सख्त दिल होते, यानी दिल की सख्ती रब करीम को पसंद नहीं है, तुंद खुई रब करीम को पसंद नहीं है। यही वजह है कि सूरह आल इमरान जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें हमने पढ़ा है कि अगर तू तुंदखू और सख्त दिल होता तो यकीनन ये तेरे पास से भाग जाते। यानी रब करीम का इशारा इस तरफ है कि जितने लोग भी आपके साथ हैं, जो आपके आगे पीछे सहाबा कराम जो मौजूद हैं, दरअसल ये आपकी जो दिल की नरमी है
اور زبان کی جو نرم ہوئی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم اپنے اطوار کو بدلیں، اپنے لائف سٹائل کو بدلیں، اپنے اخلاقیات اور اقدار جو ہیں ان کو ریوائز کرتے رہیں، اور پورا مہینہ ریوائز کرتے رہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو ہیبٹ میں شامل کر لیں گے، اور جب ہیبٹ میں شامل ہو جائے گا، عادت میں آ جائے گا، تو پھر عادت ثانیہ بن جائے گی، اور عادت ثانیہ پھر آدمی کے لیے اگلے 11 مہینوں میں اسی طرح سے آدمی سوچنا شروع کر دیتا ہے، ملنا شروع کر دیتا ہے، گفتگو اس طرح کی کرتا ہے، تعلقات اس طرح کے رکھتا ہے، اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ لین دین کرتا ہے، اچھائی کے پہلو کو پکڑ پکڑ کے اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرتا ہے، بات کرنا پسند کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرنا پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان آیات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی اور تواضع اختیار کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اور ظاہر دوسری میں جو دعوت و تبلیغ جو ہے، ہم لوگوں کو کیسے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ میں اکثر محمد احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہماری جو محفل ہے قرآن پاک کی محفل ہے، رب کریم کی مجلس ہے، لیکن ہم اس مجلس میں بھی ہم لوگوں کو تبھی ساتھ رکھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے جب بھی کوئی بولے بہترین بولے، جب بھی کوئی الفاظ ادا کرے تو دل میں اترنے والے الفاظ ادا کرے، جب بھی کوئی بات کرے تو پھر عزت والی بات کرے، جب بھی ہم کسی کو مخاطب کریں، خواہ کتنا ہی کوئی مخالف ہو، کوئی ہمیں سننا پسند کرے یا نہ پسند کرے، لیکن ہمارے الفاظ اور ہماری گفتگو اس کے دل میں جانی چاہیے، اس کے دماغ میں اس کا اثر ہونا چاہیے، وہ سوچے کہ میں ادھر ہی مل کے بیٹھوں گا، میں اس مجلس کو نہیں چھوڑوں گا، وہ چھوڑنا چاہے تو مجلس میں آ جائے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، یہی رمضان المبارک کا بھی پیغام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کی طرف آتے ہیں ان کے لیے تو نرمی اور تواضع جو ہے انتہائی ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر زبان کی گفتگو اچھی ہے تو پھر آپ کی باقی اخلاقی خوبیاں جو ہیں وہ بھی اس سے ریفائن ہو جاتی ہیں، اور لوگ آپ کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ جو دور ہونا چاہتے ہیں وہ دور ہونے کی بجائے آپ کی طرف آتے ہیں، محبت کی بجائے نفرت کریں گے۔ تو ان آیات یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ نفرت کرتے ہیں وہ محبت کی طرف آ جاتے ہیں۔ زبان رب کریم نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، جو اس سے اخلاقیات کا اظہار کرتا ہے، جو اس سے نرم خوئی کی طرف آتا ہے، جو اس سے عزت افزائی کی طرف آتا ہے، جو اس سے لوگوں کی دلجوئی کرتا ہے، جو اس سے لوگوں کے برم رکھتا ہے، جو دلیل ہونے کے باوجود کہ اگلا مر جائے گا اس کو روک لیتا ہے، تو اس کے لیے جنت کا اشارہ ہے۔ اس زبان، یہ رمضان یہی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آگ سے بچو اگر کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی سے ہو، بس جو یہ بھی نہ کر پائے تو اچھی بات کے ذریعے سے بچے۔ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم کی آگ سے بچا جا سکتا ہے، لیکن جس کے پاس ایک کھجور کی بھی گنجائش نہیں، وہ بھی نہیں رکھ سکتا، وہ بھی نہیں خرید سکتا، وہ بھی اس کی دسترس میں نہیں ہے، تو یہ تو بڑی درست بات ہوگی کہ جو زبان انسان کو رب کریم نے دے دی یہ تو اس کے دسترس میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اچھی بات کے ذریعے سے بچ، چونکہ اچھی گفتگو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے۔ یہی رمضان کا پیغام ہے کہ جہنم کی آگ سے بچے۔ 11 مہینوں میں رب کریم جہنم جو ہے اس کے دروازے بند نہیں کرتے، جنت کے دروازے نہیں کھولتے، لیکن یہی رمضان ہے جس میں جہنم کے دروازے بند ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر جنت کے دروازے کھول دیے ہیں تو پھر ان سے داخل ہونے کے لیے جہاں روزے کا رب کریم نے رکھا ہے وہاں ساتھ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اچھی بات کر، زبان کا اچھا استعمال کر، آگ سے بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے، یہ غور کریں ذرا کہ اگر ضرورت ظاہر ہے کہ کوئی بھی اگر کام چاہیں کہ جی ہم کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، اور اگر ہم کسی کو دے بھی دیتے ہیں ہاں کتنی کم یا کتنی زیادہ ہو، سائل جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو وہ اللہ رب العزت کے ہاں انسان ہے۔ رمضان کا پیغام جہاں مسلمانوں کے لیے ہے وہاں سب انسانوں کے لیے ہے، قرآن کا پیغام جہاں مومنین کے لیے ہے وہاں پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اگر یہ پوری انسانیت کے لیے ہے
تو پھر اچھی گفتگو سب کے لیے، اچھے الفاظ سب کے لیے، آگ سے بچاؤ اسی سے ممکن ہے۔ اور یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اچھے انداز سے گفتگو کر لینا بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھی بات کو صدقہ اسی لیے کہا گیا ہے، صدقہ آگ سے بچاتا ہے اور اچھی زبان بھی آگ سے بچاتی ہے۔ تو رب کریم ہمیں جہاں کسی کی مدد کریں، صدقہ و خیرات کریں، اگر ہم کریں تو بہت اچھا، لیکن اگر نہ کر سکیں تو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ صدقہ نہیں دیا تو اس کے اوپر باتیں نہ کریں، اس کو کسی چیز کا احساس نہ کرائیں۔ گفتگو کا ایسا انداز ہونا چاہیے کہ اس کو احساس ہو کہ اس کا عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہیں ہوگی۔ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ کسی کو کچھ نہیں دیتے، اگر دے دیں تب بھی اس کی عزت نفس کی تباہی کر دیتے ہیں، اگر نہ دیں تو اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا، مر گیا، چنگا بھلا ہے، جا کم کر۔ میرا خیال ہے کہ یہ الفاظ روک لینا کافی ہے۔ اگر ہم نہیں دے سکتے، اچھے الفاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں قائم صاحب میرے لیے ممکن نہیں۔ یہی اچھا انداز ہے کہ کسی کی عزت کو جو ہے نا ہم اپنے ہاتھ میں نہ لیں، ہم اس کی عزت نفس کا خیال کریں، چونکہ جب ہم کسی کی عزت نفس کا خیال کریں گے تو پھر رب کریم ایسے لوگ ضرور پیدا کرتا ہے جو آپ کی عزت نفس کا خیال کرتے ہیں۔ رب کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کے اصل میسج کو سمجھ سکیں اور ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کو گزارا، اسی طرح سے ہم بھی رمضان مبارک کو گزاریں، اور رب کریم ہمیں توفیق دیے رکھے کہ ہم ایک دوسرے کی قدر کر سکیں، ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں، ہم اصل پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکیں، اپنے اہل و عیال تک پہنچا سکیں، اور ہم ان کو اس بات کی تربیت دیں کہ وہ ہمارے بعد لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، سوال کرنے والوں کو بے عزت نہ کریں، اور سوال کرنے والوں کو اچھی انداز سے فارغ کریں۔ اگر کچھ دیں تو اچھا، اگر نہ دیں تو وہ عزت کے ساتھ واپس جائے۔ یہ بڑی بات ہے، یہی رمضان کا پیغام ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یعنی یہ اسی پر عمل پیرا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی دونوں آیات، سورہ حجر اور سورہ آل عمران میں یہ فرما دیا اور اس کو پلے باندھ رہے ہیں کہ جب اللہ رب العزت اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں کہ اپنے مومنوں کے لیے اپنے کندھے پست کر لیں، یعنی مومنوں کے ساتھ نرمی اور تواضع اختیار کریں، اور تند خوئی اور سخت دل جو ہے اس سے پیچھے رہیں، باز رہیں، اس کو ختم کریں، چونکہ یہ رب سے دور کرنے والے معاملے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں دین کے اوپر کار بند رکھے، اور ہمیں اچھا بڑھنے کی توفیق دیے رکھے، اور درست علم تک ہماری رسائی رکھے۔ جزاک اللہ، اللہ خیر۔ آمین آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ انجینئر صاحب آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہ کل آپ جو ہے